نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ملائکہ زمین پہ گرتے ہیں تو جہاں کوئی مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ کے یہ ملائکہ مجھ تک پہنچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کیفیت برزخ کے معاملات کی ہے جو ہم نہیں جانتے، جس کی وضاحت شریعت نے نہیں کی۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ میری قبر پہ اگر کوئی آ کے سلام پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ بڑی روایت ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے ملائکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود و سلام کو پہنچاتے ہیں۔ کیفیت کیا ہے اس کی؟ برزخ کا معاملہ ہے، ہمیں علم نہیں دیا گیا، جتنی بات ہم تک پہنچی ہے اس پر ایمان لانا لازم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے سننے کے حوالے سے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ کسی بھی چیز سے دور ہونے سے پاک و صاف ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دور کی آواز سن لیتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے دور سے سننے کا عقیدہ بالکل درست ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ہم اس بندے کے قریب ہیں اس کی دل کی رگ سے بھی زیادہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام مخلوقات کے دلوں کی رگوں سے زیادہ قریب ہے، تو اللہ تو قریب کی آواز سنتا ہے، دور کی آواز سننا اللہ کا نہیں بلکہ انبیاء کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر دور کی آواز سننا آپ نے اللہ کے لیے مان لیا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ فلانی چیزوں سے دور ہے، تو یہ تو کفریہ عقیدہ ہے۔ اگر اللہ کے لیے دور سے سننے کا عقیدہ اور اللہ کا دور ہونے کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک جگہ میں ہے، وہ جگہ ہم سے دور ہے، اور اس دور والی جگہ سے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے۔ اور یہ متفقہ اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ ماننا، اللہ کو ایک جگہ میں مقید ماننا، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ کی قید سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جہت کی قید سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ زمانے کی قید سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنی قدرت کے ذریعے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ فلانی ڈائریکشن میں ہے، اللہ فلانی ڈائریکشن میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ میں ہے جو ہم سے دور ہے، ٹھیک ہے۔ دور والا عقیدہ مخلوق کے لیے تو ہو سکتا ہے، خالق کے لیے دور سے سننے کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہ جو عقیدہ ہے یہ جذبات میں آ کے عقیدہ نہیں بنایا گیا کہ بس ہمارا دل کیا اور ہم ایک دن صبح اٹھے اور ہم نے کہا انبیاء کرام علیہ السلام سب کی آوازوں کو سن سکتے ہیں اور سنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ واضح قرآن کی آیتوں سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ دیکھیں پہلی حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ تمام باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے ہو۔ اب وہ جو تم نہیں سنتے میں سنتا ہوں۔ اب کوئی بدبخت ہوگا جو انچی ٹیپ لے کے آئے گا اور کہے گا 2 فٹ نبی سن سکتے ہیں، 3 فٹ نہیں سن سکتے، 2 کلومیٹر سن سکتے ہیں، 3 کلومیٹر نہیں سن سکتے۔ بھائی تمہارے اندر کون سا بغض بھرا ہوا ہے کہ تم ان عام کلمات کو بھی مقید کر کے نبی کی سماعتوں پہ پہرے ڈالنے کی معاذ اللہ کوشش کر رہے ہو؟ نبی نے فرما دیا میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، اور میں وہ سنتا ہوں اور جو تم نہیں سنتے ہو۔ اب دیکھیں اس سننے کی وسعتیں کتنی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک معجم کبیر کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لاسمع عطیت السماء، بے شک میں ضرور سنتا ہوں آسمان کے چرچرانے کی آوازوں کو، آسمان کی بلندیوں پر چرچرانے کی آوازوں کو تاجدار کائنات مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سنتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات 3000 کلومیٹر دور سے ہمارا سلام سن لیں، ہماری گزارش سن لیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور دور سے سننا مخلوق کا خاصہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دور ہونے سے پاک و صاف ہے۔ تیسری دلیل دیکھیں، ابو داؤد شریف کی حدیث سے پاک ہے، ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی بکری کا گوشت بنا کر،
تاجدار کائنات نے جب اس بکری کے گوشت کو تناول فرمانا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تو نے اس گوشت کے اندر زہر ملایا ہے؟ تو وہ عورت حیران ہوئی اور پوچھنے لگی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اخبرتنی ہذہ فی یدی، یہ جو ہاتھ میں میرے بکری کا گوشت ہے نا، اس بکری کے گوشت نے مجھے خبر دی ہے کہ اس گوشت میں زہر ہے، حضور اس کو تناول مت فرمائیے گا۔ اسی طرح دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے تو 2 قبروں کو ملاحظہ فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قبر میں موجود لوگوں پر جو عذاب ہو رہا تھا اس کی آوازوں کو سنا۔ سمیع کا لفظ حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ تاجدار کائنات نے ان 2 قبر والوں کے عذاب کو سنا اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ اندازہ کریں تاجدار کائنات نہ صرف آسمانوں کی آوازوں کو سن سکتے ہیں، جانوروں کی آوازوں کو سن سکتے ہیں، جانور کٹ کر پک کر سامنے آ جائے اس کی آوازوں کو سن سکتے ہیں، بلکہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث میں کہ جو انتقال کر کے قبروں میں چلے جاتے ہیں اور ان کے انتقال کو کئی 100 سال بھی ہو جائیں، اگر ان پر عذاب ہو رہا ہے تو تمہارے نبی کو ان کے عذاب کی بھی آواز آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ کوئی بھی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ جب بھی اس قسم کی حدیثیں بتائی جائیں تو جو منکر طبقہ ہے وہ کہتا ہے یا تو یہ تو معجزہ تھا، یہ 5 منٹ بعد طاقت ختم ہو گئی تھی، یہ آدھے گھنٹے بعد طاقت ختم ہو گئی تھی۔ یار تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ ان ساری حدیثوں میں کوئی نہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ تھی؟ یہ سارے مضارع کے صیغے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو، اور یہ لوگ کہتے ہیں بس معجزہ تھا، 5 منٹ بعد ختم ہو گیا، 20 منٹ بعد ختم ہو گیا۔ تمہارے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے، ان حدیثوں کے اندر ہمیں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نکال کر دو کہ حضور اس ٹائم کے بعد نہیں سنتے تھے۔ تاجدار کائنات نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن مجید کے اندر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ گزر رہا ہے، دور 3 میل دور چونٹیاں ہیں، اور چونٹیوں میں سے ایک چونٹی کہتی ہے کہ ساری چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آئے اور تمہیں کچل کر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی آواز سن کر مسکرا کر ہنس پڑے۔ چونٹیوں کی آواز سن رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، اور 3 میل دور چونٹیاں بات کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ 3 میل دور چونٹی بولے، سلیمان علیہ السلام وہ آواز بھی سنتے ہیں، وہ آواز بھی سمجھتے ہیں اور مسکرا کر ہنس بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اور اس آیت میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو صرف 5 منٹ کے لیے طاقت ملی تھی پھر اللہ نے وہ طاقت معاذ اللہ چھین لی۔ اب بہت سارے یتیم العلم ہیں، وہ کہیں گے یار وصال کے بعد کی کوئی بات لاؤ نا، یہ تو ساری زندگی کی باتیں لائے ہو کہ زندگی میں حضور دور کا سن رہے ہیں، دور کا دیکھ رہے ہیں، وصال کے بعد تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو دیکھیں وصال کے بعد بھی ہمارے پاس دلیل ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات جا رہے ہیں تو براق پر سفر کر رہے ہیں اور بجلی کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جاتے ہوئے موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ تھے اور نماز پڑھ رہے۔